ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہے سر، آپ لوگ بھی اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک اجلاس بڑا امپورٹنٹ یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہوا ہے. مجھے بس یہ بتا دیجئے گا عوام کے لیے جو اس وقت بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سر ایک طرف سے خط لکھا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، ایک طرف آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے سینئر قیادت جو اس پیشکش کو رد کر چکی ہے. تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں جو دکھائی ایسا دیتا ہے کہ اس آفر کو قبول کر لیں گے. تو پھر شنوائی کس کی ہو رہی ہوگی؟ مذاکرات کون کر رہا ہوگا؟ آپ انکار کر چکے، جو خط لکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیل سے باہر لائیں لوگوں کو، وہ کریں گے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہوں گے، نہیں ہو رہے ہوں گے؟ فردوس صاحب دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حالات درست کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ جو بھی حکومت میں ہے اس کی ہوتی ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اس پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے. جی جی. اگر اس ملک کے الیکشن کا نظام درست نہیں ہے، اب تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نا، جوڈیشری میں انہی نے تباہیاں پھیر دی، وہ سب چھوڑیے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک انہی نے ایک بھی الیکشن کو درست کرنے کا کام نہیں کیا. مساق معیشیت کی بات کرتے ہیں کہ اکنامک چارٹر آف اکانومی لے کے آئیں گے. بھائی آپ نے کوئی مسودہ بنایا، کچھ پیش کیا؟ انہیں گورننس نہیں آتی. یہ وہ ہیں جنہوں نے 12% انفلیشن پہ ہمیں ہٹوایا تھا، خود 38% پہ لے گئے. سر آپ کہہ رہے ہیں گورننس نہیں آتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پوزیشن کرنا نہیں آتی. سر مجھے بس یہ بتا دیجئے گا کہ اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں جس طرح سے آج شیخ وقاص صاحب نے فرمایا، تو پھر پی ٹی آئی نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی آئی کوئی بڑا روڈ شو نہیں کر سکی ہے سر. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 20-30 ہزار لوگوں کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ تو سر پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. فردوس شمیم صاحب اگر کوئی راستہ ہے تو بتا دیجئے پھر آپ ہمیں، کیا راستہ ہے سر وہ؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جی سر. پی ٹی آئی کے اوپر کے پاس جو راستہ ہے وہ ساری پاکستان کو نظر آ رہا ہے. آپ کو نہیں آتا تو میں دکھا دیتا ہوں آپ سر بتا دیں. جتنی بھی اورنگزیب صاحب کہیں کہ اکنامک کنڈیشن از امپروونگ، لیکن ریالٹی میں یہ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، پاورٹی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی دنیا سے لے کے آ جائیے 10 انڈیکیٹر. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگ پھر مظاہرے کریں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کریں. اگر آپ کو ملک کا یہ جس طرح کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں، خاص طور پر ہماری معیشت کو لے کر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو فردوس صاحب تھوڑی سی لچک دکھا دینی چاہیے نا آپ لوگوں کو بھی. کیا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کریں، ملک کے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، عوام کے لیے کریں. فردوس صاحب دکھائی تو ہے اسما، ان کو کیوں دے دے کہ وہ بات نہیں کریں گے پاکستان کی خاطر؟ اچھا فردوس صاحب، آپ لوگ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جہاں آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن یہ جو سیاسی ٹیمپریچر اس وقت ہے ملک میں، اس کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کے دوست مولوی محمود صاحب، عمران اسماعیل کی جانب سے ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ کی بجائے کوٹ لکھپت سے شروع ہونے والی یہ جو کوششیں ہیں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں، اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ایفرٹ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میرے خیال سے وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے. پہلی چیز، اچھا، وہ ایز اے پاکستانی جو بھی کوشش کرنا چاہیں وہ آزاد ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں اس ملک کی خاطر. لیکن ہم کوئی باؤنڈ نہیں ہیں ان کے کسی فیصلے سے. دے ڈونٹ ریپرزینٹ اس. اور وہ اب جب انہوں نے راہیں ہم سے جدا کر لی تو ہاں، میں شناسہ ضرور ہوں ان سے، دوستی کا دعویٰ میں ان سے نہیں کرتا. چلیں فردوس صاحب، بہت ساری راہیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر اگر الگ ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے واپس مل بھی تو جاتی ہیں. یہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں بی بی کہ ایک دفعہ جب آئینے کو توڑ دینا تو آپ کتنا بھی جوڑنے کی کوشش کریں وہ دراڑ نظر آتی رہتی.